شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک شخص سے ملنا جلنا تھا۔ میں اس کو بڑا عبادت گزار، تہجد گزار اور خوف خدا سے گریہ وزاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافی دن ہو گئے وہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ جب معلومات کیں تو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار اور کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا وہ صحن میں ایک بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ میں نے اسے کہا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ آواز سن کر اس نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے اداس نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور اس پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پاک پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میرے بھائی منصور، اس کلمہ کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں گئیں وہ نمازیں، وہ روزے، تہجد، وہ راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے بڑی حسرت سے بتایا کہ میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہہ سکیں۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کیا کرتا تھا، لیکن جب میں تنہا ہوتا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے برہنہ ہو کر شراب پیتا اور اپنے رب عز و جل کو ناراض کرنے والے کاموں میں مشغول رہتا۔ ایک عرصہ تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن منگوایا اور حرف بحرف پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ یاسین تک پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کو ہاتھوں میں اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، اس قرآن کریم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے میری سن لی اور میں صحت یاب ہو گیا، مگر کچھ ہی دن بعد دوبارہ لذات و خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان نے مجھے وہ عہد بھلا دیا تھا جو میں نے اپنے رب العزت سے کیا تھا۔ عرصہ دراز تک میں اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرتا رہا، یہاں تک کہ دوبارہ بیمار ہو گیا۔ جب میں نے موت کے سائے منڈلاتے دیکھے تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے صحن میں ڈال دیں۔ پھر قرآن شریف منگوا کر پڑھا اور ہاتھ بلند کر کے عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس پاک کلام کی عظمت کا واسطہ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے اس مرتبہ بھی میری دعا قبول فرمائی اور مجھے دوبارہ شفا مل گئی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ایک بار پھر میں نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ رہے ہو۔ ایک بار پھر میں نے قرآن حکیم منگوایا اور پڑھنا چاہا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ عز و جل مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ اس مرض سے میرا پیچھا چھڑا دے، تو میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تو تندرست ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تکلیف میں رہتا ہے روتا رہتا ہے، اور جب تو قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی، اور منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں میں ڈوبا رہا، اور تجھ پر جو اللہ کا فضل و کرم تھا اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپ کپی طاری ہوئی اور نہ کوئی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سننے کے بعد میں اس کی بے بسی پر آنسو بہاتا رہا،
اور وہاں سے نکل آیا۔ ابھی میں اپنے گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔